میں نہیں، ایران مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، نہیں پتا میں مذاکرات کروں گا بھی یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کا فیصلہ واپس لینے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ایرانی بیوقوف نہیں، وہ بہت سمارٹ ہیں۔ ہم حملہ نہ کرتے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹمی ہتھیار بنا لیتا۔ ایران کی فوجی صلاحیت، نیوی اور فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا۔ ایران جنگ سے پریشان ہو کر خلیجی ریاستوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہمیں اب نیٹو کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں نظر انداز، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ ان پیغامات کا تبادلہ مذاکرات نہیں، واشنگٹن کا لہجہ اب بدل رہا ہے۔ پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا، بدلتا امریکی لہجہ شکست کا اعتراف ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران مذاکرات میں رابطہ کاری کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان پیغام رسانی کر رہا ہے۔ امریکہ نے 15 نکات ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ امریکہ کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ صورتحال کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں ہے۔ امن مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی اہم ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا، باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی ہم آہنگی جاری رکھنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اردن اور ترک وزیر خارجہ سے رابطے، کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور ترکی قریبی رابطے میں رہنے پر متفق۔ سعودی عرب پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی کمی کے لیے کوششوں کا معترف۔ سعودی سفیر نے پاکستان کے اقدامات کو بحران کے حل کے لیے کوششوں کا عکاس قرار دے دیا۔ کہا یہ اقدامات علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے دانش مندی اور بین الاقوامی یکجہتی ہی بحران پر قابو پانے کا واحد راستہ ہے۔ سعودی سفیر نے کہا خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں، خلیجی ممالک کسی تنازع کا حصہ نہیں۔ ملیشیا کی بھی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت، وزیر اعظم شہباز شریف کو ملیشین ہم منصب کا ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے مذاکرات کی کوششوں کی تفصیل بتائی۔ ملیشین وزیر اعظم کی مشرق وسطیٰ بحران کے حل کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی حمایت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی اور بلاول بھٹو سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایندھن سے متعلق عوامی آگاہی پر زور دیا گیا۔ مشترکہ سفری نظام کے فروغ کے لیے عوامی آگاہی مہم کی ہدایت۔ امریکہ خاک جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، امریکہ نے ایک ملک سے مل کر منصوبہ بنا لیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا انکشاف۔ ایرانی اسپیکر نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑتوڑ حملے ہوں گے۔ دشمن کی تمام نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کو گزشتہ رات ٹارگیٹڈ کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایرانی بحری کمانڈ کے دیگر اعلیٰ افسران کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ایران کی امریکہ اور اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیل پر حملوں کی ایک اور بڑی لہر میں میزائلوں ڈرونز کا استعمال، صرف 40 منٹ کے دوران 400 میزائل داغ دیے۔ یروشلم اور تل ابیب میں متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، کئی گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، متعدد افراد زخمی۔ ہدیرہ میں واقع بڑے پاور پلانٹ کو بھی میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران اور اصفہان پر بمباری، بوشہر ایٹمی پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 2000 کے قریب ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا، 281 طبی مراکز بھی شامل۔ تہران میں حملوں کے باعث 2000 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ ہلال احمر کے 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز بھی تباہ ہوئیں۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی جاں بحق میزائل حملے میں ایک بھارتی شہری بھی ہلاک ہوئی۔ اردن اور بھارت کا ایک شہری زخمی بھی ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اماراتی حکام نے بیلسٹک میزائل تباہ کر دیا۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ سعودی عرب کا 8 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روس ایران کو ڈرونز، سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ روس کی جانب سے ایران کو ڈرونز کی فراہمی کا مرحلہ مارچ میں شروع ہوا۔ روس سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ تہران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی ہیں۔ روس نے S-400 کے لیے ایرانی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ سیٹی بچ گئی، میدان سج گیا۔ PSL کے 11ویں سیزن کا لاہور میں شاندار آغاز۔ قذافی اسٹیڈیم میں چوکوں چھکوں کی برسات۔ افتتاحی میچ میں لاہور اور حیدرآباد کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا حیدرآباد کنگز کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف۔ کرکٹ کے عالمی ستاروں کا جلوہ، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں PSL کا میلہ جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم PSL کی ٹرافی میدان میں لائے۔ خطے میں کشیدگی، توانائی بحران کے باعث شائقین اسٹیڈیم میں نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کی ملاقات، سیاسی حالات و ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کی رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کی رہائش گاہ پر آمد، بیٹی عائشہ تالپور کی شادی پر فریال تالپور اور اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی سینیٹر شہری رحمان کے گھر آمد، شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ PTI کے مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مراد سعید انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت۔ تاڑا نے GSP+ کا سٹیٹس ختم کرانے کی کوشش معاشی تخریب کاری قرار دے دی۔ کہتے ہیں تنقید سب کا حق ہے مگر ملک کی وقار داؤ پر نہ لگائیں۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر ملک سے مقدم نہیں ہوتا۔ PTI ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ شخصیت اور انا پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان پہنچانے کی کوشش کے باوجود پاکستان مضبوط رہے گا۔ کچھ لوگ ڈیل کے لیے پاکستان کے خلاف جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ عظما بخاری کی PTI پر کڑی تنقید، بولیں پاکستان کے GSP+ سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے خلاف دوسرا 9 مئی کیا گیا۔ زلفی بخاری پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ PTI مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا PTI وکلاء کو اندرونی سیاست چھوڑ کر عدالتوں سے رجوع کرنے کا مشورہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک انتشار نے ہمیشہ ملک کے خلاف کام کیا، بانی PTI کے دوستوں پر شک ہے، وہ چاہتے ہیں بانی قید میں رہیں۔ PTI کو پوری پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا کوئی اہل بندہ نہیں ملا۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کا مصالحانہ کردار خوشائند ہے، قائد ملت جعفریہ کی جانب سے اعلامیہ جاری۔ علامہ ساجد نقوی نے کہا کہ باہمی کشیدگی اور محاذ آرائی کی بجائے اجتماعی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں رہبر معظم کی شہادت سے غمزدہ عوام کا احتجاج حق تھا۔ پرتشدد واقعات آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ منشیات کے جرائم میں سزا کی شرح 82% تک پہنچ گئی۔ نئی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پرعزم۔ محسن نقوی کا
اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر کا معائنہ، ادارے کی کارکردگی، افعال کار اور آپریشنز پر بریفنگ لی۔ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث 22 ملکی اور 9 غیر ملکی ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشنز کو توڑا گیا۔ ANF فاؤنڈیشن کے قیام کی اصولی منظوری۔ اپنا گھر ہر شہری کا حق، آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت۔ کہا ملکی رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ نئے زرعی منصوبے کے تحت خریف پیداوار میں 25% اضافے کا ہدف۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ زرعی شعبے کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہی شعبہ تیز ترین معاشی استحکام اور ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کینولا اور دیگر آئل سیڈز کی پیداوار بڑھانے اور زیتون کی کاشت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ کفایت شعاری مہم پر پنجاب اسمبلی میں سختی سے عمل۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پروٹوکول گاڑیاں گراؤنڈ۔ پنجاب اسمبلی کی 25 پروٹوکول گاڑیاں بھی کھڑی کر دی گئیں۔ صوبائی اسمبلی کی عمارت میں برقی آلات مکمل بند، غیر ضروری ایئر کنڈیشنز بھی بند، صرف ضروری لائٹس کا استعمال۔ کمیٹی چیئرمین کے پیٹرول میں 70%، سینئر افسران کے پیٹرول میں 50% کٹوتی کر دی گئی۔ پائپ لائن کا کوٹا بڑھانے پر فیول کی سپلائی بند کرنا پڑے گی۔ کراچی میں آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کی دھمکی۔ سیکرٹری پیٹرولیم کو خط لکھ دیا، کہا وائٹ پائپ لائن 45% اور آئل ٹینکرز کا 55% مقرر کیا تھا۔ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر کوٹا 45 سے بڑھا کر 70% کر دیا گیا۔ کوٹے میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ جیٹ فیول کی قیمت 388 روپے سے بڑھ کر 472 روپے لیٹر تک پہنچ گئی۔ مسافروں کے لیے کرایوں میں اضافے کا دباؤ بڑھ گیا۔ PIA سمیت دیگر ایئر لائنز نے کرایوں میں 100% تک اضافہ کر دیا۔ کراچی سے اسلام آباد اور لاہور کا یک طرفہ کرایہ 40,000 روپے ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ کا تنازع بھارت کی داخلی معیشت کے لیے چیلنج بن گیا۔ بھارت میں ایندھن بحران، گیس اور تیل کی قلت، غریب طبقہ دوبارہ لکڑی اور کوئلے جلانے پر مجبور۔ بھارت میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کی لمبی قطاریں، پولیس تعینات کر دی گئی۔ مارکیٹوں میں ملنے والی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عازمین حج کا ڈیجیٹل طبی ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ۔ ایپ پاک حج پر بیماریوں سے متعلق سوال نامہ جاری۔ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، تھائرائیڈ، دمہ اور امراض قلب جیسی دائمی بیماریوں کا اندراج کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے سوال نامہ مکمل کرنے کے لیے جمعے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ مسیحی لڑکی کا مسلمان لڑکے سے نکاح شرعی اور قانونی طور پر درست قرار۔ کم عمر مسیحی لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی پر آئینی عدالت کا اہم تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، شادی کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت نے ریمارکس دیے کہ مسلمان مرد شرعی طور پر اہل کتاب خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور مارچ میں بادلوں کا شاندار مارچ۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں نے گرمی کے بڑھتے قدم روک دیے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، قلات اور نوشکی میں طوفانی بارش، ژالہ باری سے کھڑی فصلیں، باغات اور املاک شدید متاثر۔ پارا چنار، کرک، جنوبی وزیرستان اور ہنگو سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارشیں۔ کراچی میں صبح سویرے بارش کے بعد موسم خوشگوار۔